قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، اخبار الخیار، خلاصۃ المفاخر وغیرہ کتابوں کے اندر ایک حسن بن نجم نامی تاجر کا ذکر آیا ہے کہ وہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں حضور آپ کے ایک مربی تھے شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. میں نے الحمدللہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ آپ کے مربی تھے، پیر و مرشد تھے آپ کے حضرت ابو سعید مکرمی رحمۃ اللہ علیہ جان سے، ابو مبارک سعید مکرمی رحمۃ اللہ علیہ. تو مربی تھے آپ کے شیخ حماد دباس بن مسلم جان سے. تو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، تو وہ نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو کہنے لگا حضور میرا نا ایک قافلہ جا رہا ہے تجارت کا جون سے شام کے لیے، بالکل تیار ہے. تو یہ بھی ان لوگوں کے اندر اتنی سمجھ تھی کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تھے تو بزرگوں سے اجازت لیتے تھے کہ اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے، اجازت نہیں دیں گے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو میرا قافلہ بالکل تیار ہے. تو شیخ حماد فرمانے لگے، آپ نے مراقبہ فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر یہ جو سال ہے نا، اس سال اگر تم نے سفر کیا نا اور تجارت کی تو تمہیں بہت نقصان ہوگا، بلکہ تمہارا سارا سامان لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. شیخ حماد دباس یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جن کی شہد کی دکان تھی، اور ان کی ایک بے شمار کرامات میں سے کرامت یہ مشہور ہے کہ ان کی شہد کے کنستر اور جو برتن تھے ان برتنوں کے اوپر اور دکان میں کبھی کوئی مکھی نظر نہیں آئی تھی. شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ وہی ہیں جن کی ایک وقت تھا جن کی دہلیز کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جا کر بیٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سال سفر پہ نہ جاؤ، اپنا یہ جو بزنس ٹرپ ہے اس کو آگے لے جاؤ، ورنہ سارا مال غارت ہو جائے گا، لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اچھا وہ باہر نکلا نا شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے، تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لا رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہی ہے. اس نے کہا کہ اس نے ساری بات بتائی. تو آپ فرمانے لگے تم ایسا کرو، اگر تم جانا چاہتے ہو نا تو تم چلے جاؤ. انہوں نے جو کہا ہے صحیح، تم چلے جاؤ. تو میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں، تم اپنے سفر سے صحیح اور تندرست واپس آؤ گے. اچھا اب جب حضور غوث اعظم نے یہ فرما دیا، ادھر سے قافلہ اس کا تیار تھا، مال تجارت ریڈی تھا، تو اس نے وہ چلا گیا تجارت کا قافلہ لے کر جان سے ملک شام سے. بڑا اس نے نفع کمایا، حلب پہنچا. تو وہاں جو اس نے مال بیچا تھا نا وہ 1000 دینار کی تھیلی تھی، 1000 دینار کی تھیلی. اچھا وہ اس نے نا کسی جگہ بے دھیانی میں رکھ دی، اور وہاں سے اس کو وہ تھیلی اٹھانا یاد نہیں رہی کہ میں نے وہ تھیلی وہاں سے اٹھانی تھی. اپنے ہوٹل چلا گیا، ہوٹل جا کے سو گیا، اس سرائے کے اندر جا کے سو گیا. تو خواب دیکھا کہ میرے قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، عرب کے بدوؤں نے، اور میرا سارا مال لوٹ لیا اور مجھے قتل کر دیا. اب یہ 2 چیزیں وہ تھیں جو اس کو بغداد میں کس نے کہیں تھیں؟ شیخ حماد بن دباس مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا. یہ 2 وہ باتیں تھیں جو انہوں نے کہی تھیں. اچھا اب حلب کے اندر، شام کے اندر جب اس نے سارا مال بیچ دیا، وہ 1000 دینار کی جو تھیلی تھی وہ اس نے بے دھیانی میں کہیں پہ چھوڑ آیا، آ کر اپنے ہوٹل میں سو گیا. اب جب سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ عرب بدوؤں کے کوئی ڈاکو ہیں جنہوں نے حملہ کر دیا اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا اور اس کو قتل کر دیا جن سے. تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ خواب کبھی آپ کوئی ایسا دیکھتے ہیں تو ایک دم گھبرا کر اڑ جاتی ہیں، پسینے پسینے ہوئے ہوتے ہیں، یار یہ میں نے کیا دیکھا ہے خواب. ایسا ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟
کس کے ساتھ ہوئے؟ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوئے. خواب دیکھا, ایک دم گھبرا کر پسینے ہو گئے, یار یہ میں نے کیا منظر دیکھا. اچھا اس کو یاد آیا, اس نے کہا میں تو 1000 دینار کی تھیلی جون سی ہے فلاں جگہ میں نے رکھی تھی کل. اس نے اٹھا دوڑ لگا دی, وہاں پہنچا تو وہ تھیلی وہاں اب بھی ویسی پڑی ہوئی تھی. اس نے وہ تھیلی اٹھا لی جن سے. اچھا اب جب وہ سفر سے واپس بغداد پہنچا تو بغداد میں سوچنے لگا کہ پہلے شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دوں یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دوں, کیونکہ شیخ حماد دباس عمر میں بہت بڑے تھے, عمر میں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا ایک وقت تھا کہ حضور غوث اعظم ان کی دہلیز پر بیٹھتے تھے جا کر, جب آپ بغداد میں تشریف لائے تھے. اب وہ سوچنے لگا کہ یار پہلے حضرت حماد دباس کی بارگاہ میں جاؤں سلام کرنے کے لیے یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤں سلام کرنے کے لیے. تو ابھی وہ یہ سوچتے ہوئے بغداد میں داخل ہوا تو سامنے سے شیخ حماد دباس آ رہے تھے. تو انہوں نے اس کے سوال کا جواب یہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم سیدھا یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دو, کیونکہ شیخ عبد القادر محبوب سبحانی ہے. شیخ عبد القادر محبوب سبحانی ہے اور انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, تب اللہ نے تمہارے قتل کو خواب اور مال کا ضائع ہو جانے کو بھول جانے میں تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا جو لکھا ہوا تھا نا ویسے ہی تھا, جو لکھا ہوا تھا وہ ویسے ہی تھا, مگر جب آپ قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی دعا سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے. مثلاً تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے. قرآن اور حدیث اس کا ثبوت ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے, عمر کا بھی تو وقت ایک معین ہی ہے نا. کئی حدیثوں میں یہ بات آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے. آپ کی عمر ہے ابھی 40 سال یا لکھی ہوئی ہے 50 سال, آپ چاہتے ہیں میری عمر لمبی ہو جائے, دراز ہو جائے. حضور نے فرمایا جو چاہے نا میری عمر دراز ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, اس کی عمر دراز ہو جائے گی اور اس کے مال میں نفع ہوگا, اس کے مال میں برکت ہوگی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا, عمر کا تو ایک وقت لکھ دیا گیا تھا, مگر اگر یہ کرو گے تو عمر لمبی ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ بعض دعائیں اور عملیات ایسی ہیں کہ جن کی برکت سے تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے. میرے حضور بابا جی صاحب بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے, بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے, اے لوح قلم والی تحریر بدل دین دے. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. تو شیخ حماد فرمانے لگے اس نجم نامی شخص کو, اس کو کہنے لگے کہ سیدھا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. 70 مرتبہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے, تب جا کر تیرے جو مال کا ضائع ہونا تھا اس کو اللہ نے بھول جانے میں, اور جو تیرا قتل تھا اس قتل کو اللہ نے خواب کے اندر تبدیل کر دیا, خواب کے اندر تبدیل کر دیا. تو یہ بزرگوں کی دعا کی برکت ہے, بزرگوں کی نگاہ کی برکت ہے, ان کی ضمانت دینے کی برکت ہے, ان کے ضامن ہو جانے کی برکت ہے کہ وہ جس کے ضامن ہو جائیں جو ان سے